بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، یعنی قومی تعلق ہے ان کا، ایک قوم تھی اس لیے بھائی کہا اے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گڑتے ہو، جھوٹ گڑنے والے ہو، جو تم نے اپنے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گڑ رہے ہو۔ یہ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن ساتھ اگر یہ الا آ جائے تھوڑی دیر کے بعد تو اس کا معنی کرتے ہیں نہیں ہو تم مگر جھوٹ گڑنے والے ہو۔ یا قومی، یا میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر، اجرا کسی اجرت کا، کم کا معنی تم، علی میں نے پر، ہی میں نے اس پر تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، چھوٹیے کا معنی ہوتا ہے میرا، نہیں ہے میری اجرت، الا علی الذی مگر اسی ذات پر ہے، الذی میں نے ذات، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، فاطرانی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو، چھوٹیے کا معنی مجھ کو، جس نے پیدا کیا مجھ کو، افلا تعقلون کیا پاس تم عقل نہیں رکھتے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، یعنی یہ شرک وغیرہ چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو، کفر چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو، میری بات ماننا شروع کر دو، پھر نافرمانی نہ کرو، اطاعت شروع کر دو، ثُمَّ تُوبُوا الیہ اطاعت شروع کرو، یعنی حکم بجا لانے میں، میری بات ماننے میں پختہ عزم کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان پر قحط سالی آ چکی تھی، نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی، شرک کی وجہ سے، ظلم کرتے، کفر کرتے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان پر قحط سالی کر دی کہ ان کی فصلیں نہ ہوئیں، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی جو بڑے طاقتور تھے کمزور ہو گئے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ سے کی طرف بخشش مانگو گے، یعنی شرک چھوڑ دو گے اور میری بات ماننے میں پختہ عزم کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یرسل السماء، وہ بھیجے گا بارش، علیکم تم پر، مدرارا موسلا دار، تم پر خوب بارش برسائے گا۔ یہاں آسمان، السماء کا معنی بادل یا اس کا معنی بارش، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم کو زیادہ دے گا، قوت إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت کے ساتھ، تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور قوت دے گا، تمہاری قوت اور بڑھ جائے گی، تمہاری جسمانی، ذہنی اور مالی طور پر ہر قسم کی قوت کے ساتھ تمہارے مزید اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم پھرو مجرم بن کر، مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس، ببینۃ کوئی واضح نشانی، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہم چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، عن قولک تیری بات سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ حالانکہ حود علیہ السلام ان کے لیے واضح نشانیاں لے کے آ چکے تھے، لیکن جب ضد ہو اور ہٹ درمی ہو اور عناد ہو اور بغض ہو اور عداوت دشمنی ہو تو پھر یہ دلیلیں ان کے کسی کام نہیں آتی، بے شک تم لاکھ دلیلیں دے دو۔ تو انہوں نے ضد کرتے ہوئے ایسی باتیں کی، کہتے ہیں ہم بالکل اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی بھی لے کر نہیں آیا، اور تیری باتوں سے ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنے والے، اور ہم تجھ پر بالکل بھی ایمان نہیں لانے والے، ایسے انہوں نے سخت الفاظ کہے۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا اطراک، مگر یہی کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے کسی بعض الہوں نے بسوء پہنچا دی ہے تم کو کوئی مشکل، ہمارے بعض کسی الہ نے تم کو کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی ہمارے یہ جو معبود ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے تجھ پر کوئی آفت ڈال دی ہے، آفت تم کو پہنچا دی ہے، تجھ کو کوئی بیماری چمٹا دی ہے، اس لیے تو بہکی اور باتیں، فضول باتیں کرتا ہے، پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے کسی بعض معبود نے تم پر ایسے کوئی آفت ڈال دی ہے، تم کو ایسے پاگل کر دیا ہے، وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ اور آج کل بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے فلاں کر دیا، ہمارے بزرگ تجھ کو فلاں کر دیا۔ ہمارا ایک مسئلہ تھا ادھر فیصل آباد میں، تو ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم سے پہلے تھے، مولانا داؤد مدنی صاحب، تو انہوں نے کوئی ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے بزرگوں سے مانگنا، بابوں سے مانگنا اور قبریں اونچی کرنا اور وہاں جا کر منتیں مانگتے رہنا۔ تو ہم ادھر ایک نشاط آباد میں ایک آدمی تھا، ہم ان سے ملے، ان کے گھر گئے، تو وہ کہتا تھا کہ انہوں نے، اس بزرگ نے، داؤد مدنی صاحب نے ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا، ہمارے پیروں کو، تو جس دن کہا اس دن ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہمارے بزرگوں نے دور سے ہی ان کی ٹانگ توڑ دی۔
تو یہ وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک ہوتا ہے آمنے سامنے بات کرنا، لڑائی جھگڑا ہونا، تو یہ تو ہے اسباب کے اندر، اور ما فوق الاسباب، دور سے کوئی منتر پڑھ کے کچھ فلاں کر کے کچھ ایسے کوئی کر دے، یہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے کسی الہ نے تمہیں کوئی ایسی نقصان پہنچایا ہے، اب تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ ایک معبود نے ایسے کر دیا، اگر سب معبود ایسے کر دے تو پھر پتہ نہیں تجھے کیا بنتا۔ قالا، تو ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بری مما تشرکون، بے شک میں اس سے لا تعلق ہوں، بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دون ہی، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو تم شریک بناتے ہو نا، شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بالکل لا تعلق ہوں۔ فقیدونی جمیعاً، تم سارے میرے بارے میں کوئی منصوبے کر لو، قیدونی منصوبے کر لو میرے ساتھ، جمیعاً سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر نہ تم مجھے مہلت دینا، نہ تم مجھے مہلت دو، منصوبہ کر لو، سازشیں کر لو، منصوبہ کر لو مجھ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی، جو میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے۔ یہ تم کہتے ہو نا کہ ہماری معبودوں کی مار پڑ گئی ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، فرمایا نہیں، سب معبود اپنے اکٹھے کر لو، پہلے مجھے مہلت نہ دینا، ایک آدھ کے بجائے نہیں، سب اکٹھے کر لو، تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مجھے مہلت نہ بھی دو، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ میرا نقصان نہ کر سکتے تو پھر تو کم از کم جان لینا کہ تم اور تمہارے معبود سب جھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ، ایک نبی، پوری قوم کو، ایک طاقتور قوم کو پکار رہا ہے، یعنی للکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے جھوٹے معبود، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ایسی قوم تھی جو بڑی سخت تھی اور رحم سے بالکل ناآشنا تھے، یہ رحم نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو بڑے بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اتنے قوت والے تھے، اتنی طاقت والے تھے، بعد میں ایسی قومیں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ تباہ و برباد کر دیے گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے یہ کھجوروں کے گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں۔ تو یہ ایسی قوم کو للکار رہا ہے اکیلا نبی جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ بندہ پوری قوم کو پکارے، للکارے، اکیلا بندہ ہو کر؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جاندار، مگر وہ اس کو پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بالوں سے۔ پیشانی کے بالوں سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پکڑے ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ہر جاندار۔ شک یہ کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، بندے کو عقل دی ہوئی ہے کہ نیک عمل کرو گے تو انعام پاؤ گے، بری عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تمہارا اتنا بس تم کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی سارے اختیارات ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خود اتنے اختیار دیے ہیں کہ تمہیں عقل دے دی ہے، اور تمہیں زمین، ہاتھ، پاؤں اور زبان دے دی ہے کہ تم نے ان کے مطابق نیک عمل کرنے ہیں اور تو انعام پاؤ گے۔ اگر تم نیک عمل نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم ہوگی اور آگ ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ تمہیں اتنا اختیار ہے، بس اس کے علاوہ جو باقی اختیارات وہ سارے اللہ کے پاس ہیں۔ مثلاً وہ کون سے ہیں؟ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دکھائے، فوری کہتا ہے میں نے اپنے کو بیمار نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے بھائی کو بوڑھا نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے بھائی کے بال سفید نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے بال بھی سفید نہیں، میں نے اپنے بال کالے ہی رکھنے ہیں، کالے رہنے دینے ہیں، سفید ہونے ہی نہیں دینے۔ یعنی سفید اگر ہونے لگے تو کہیں گے نہیں ہونا، اختیار کر کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کہ کلف وغیرہ استعمال کر لی، وہ تو نافرمانی میں شامل ہوگا نا، وہ تو اللہ فرماتا ہے کہ گناہ نہ کرو۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دل کی حرکت بنائی ہوئی نا، اللہ جب اس کو دل کی حرکت کو بند کرتا ہے، اس کو تم چلا کر دکھانا، چالو کر کے دکھانا۔ اس طرح موت کے وقت اکڑ جاؤ کہ میں نے نہیں مرنا، یہ کوئی ایسے تمہارے شریک ہیں، تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو بندے کو مرنے نہ دیں، بندے کی موت کو روک لیں۔
تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے سارے معاملات میں جہاں موت کا مسئلہ ہے، یہاں بوڑھے ہونے کا مسئلہ ہے، یہاں بالوں کی سفیدی کا مسئلہ ہے، یہاں بیمار ہونے کا مسئلہ ہے، یہاں رزق کے وسیع ہونے کا مسئلہ ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں۔ اللہ جب چاہے ویسا ہی کر لیتا ہے۔ بندے کے اس کے پاس کچھ اختیار نہیں، بندے کے اختیار میں ہے صحیح رستہ اور غلط رستہ، دونوں میں سے ایک رستے کو تم نے چننا ہے، اور موت پھر بھی آنی ہے۔ آگے یہ نہیں ہے کہ میں نے صحیح رستہ چن لیا تو چلتا رہوں گا ہمیشہ کے لیے، نہیں، بلکہ وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مرے گا، اللہ کے پاس جائے گا۔ جو نافرمان ہے وہ بھی چلتا پھرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا اللہ کے پاس جاتا ہے۔ کچھ جوانی میں مرتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں مرتے ہیں، جاتے وہ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ اللہ بتا یہ کل اختیار میرے پاس ہے، تمہارا کام ہے نیکی کرنا۔ تو یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر جائیں گے نا، آگے اللہ تعالیٰ ملے گا ہمیں، اور اگر ہم ٹیڑھے راستوں پر جائیں گے تو آگے ہمیں جہنم ملے گی۔ اگر ہم سیدھا جائیں گے اللہ ملے گا، اللہ کی ہمیں خوشی ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، آگے جنت ملے گی ہمیں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بالکل انصاف والے سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، فقد، پس یقیناً أَبْلَغْتُكُم، میں نے تم کو پہنچا دیے، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُم، جو مجھے دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب ایک اور قوم کو جانشین بنائے گا تمہارے علاوہ، تمہاری جگہ پر لے آئے گا ایک اور قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، شک میرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگہبان ہے۔ یستخلف ربی، اور وہ لے آئے گا جگہ پر میرا رب قوماً، ایک ایسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ، تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی قوم کو عذاب دے، پہلے پہنچاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، پھر جب انبیاء آتے ہیں لوگ نہیں مانتے ان کو عذاب دیتا ہے اور ان کو ختم کرتا ہے، پھر اس کی جگہ اور قوم آتی ہے۔ وہ قوم کیسی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یا تو نیک بھی آتی ہے یا بد بھی آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر گئے تو ایک قوم کو تمہارے علاوہ تبدیل کر دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اچھے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ جگہ پر جب وہ قوم نے برائی کی، نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی گندی قوم بھیج دی جو ان کو پھر تباہ و برباد کرنے لگی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، بشک میرا ان ربی، بشک میرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں حفیظ کا معنی ہے نا نگہبان۔ اب کچھ لوگ فلسفی جاہل سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے قانون وغیرہ بنا دیے، اب یہ قانون کے مطابق ہر چیز خود بخود چل رہی ہے، اللہ کچھ نہیں کر رہا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان ربی، میرا رب کا معنی ہوتا ہے لگاتار پرورش کرتے رہنا اور تربیت کرتے رہنا، اور پھر ساتھ یہ حفیظ بھی ہے۔ حفیظ کا معنی نگرانی میں چل رہی ہے، نگہبانی میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ان کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور ان کو پرورش بھی کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، صحت، زندگی، ہر چیز دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کر رہا ہے۔ اور اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، کتبوں کو، غوثوں کو، پہلے لوگوں کی طرح یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو بھی دے دیے اختیارات کہ اب تم اس کو چلاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل فارغ ہے، اب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا، تو یہ لوگ بھی غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، بِرَحْمَتِنَا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ ان پر عذاب کیا تھا؟ ان پر آندھی چلی تھی، سرکش تیز ہواز تھی جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے بچا لیا ان کو، مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، سخت عذاب سے۔ غلیظ کا معنی سخت عذاب، دنیا کا یہ جو عذاب ہے، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی چلتی رہی، یہ اس سے بھی بچا لیا، اور آخرت کا جو عذاب ہے اس سے بھی ان لوگوں کو، ان صحابہ کو، ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اور جو باقی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں بھی ان کو سخت عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جحدوا، انہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، واتبعوا، اور انہوں نے فرما برداری کی، تابع داری کی، پیروی کی، امر کل جبار عنید، ہر زبردست جابر
ظالم جابر ظالم کی، عنید دشمنی رکھنے والے سرکش کی، اور جابر بندے کی ہر بات کی انہوں نے پیروی کی، ہر حکم کی پیروی کی اور رسولوں کی نافرمانی کی، رب کی آیتوں کو جٹلا دیا، ان کی نافرمانی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کی زندگی، دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن اور اس دنیا میں ان پر لعنت ڈال دی گئی، لگاتار ان پر لعنتیں ہو رہی ہیں۔ اب جب تک یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور قیامت تک، یہ قیامت کے بعد بھی ان پر لعنت برس رہی ہے اور مومن ان پر لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آیتیں پڑھی گئی تو خود بخود لعنت ہو گئی۔ الا ان عادن، سن لو بے شک قوم عاد نے، بے شک عاد نے، کفروا انہوں نے کفر کیا، ربہم اپنے رب کا، الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار سن لو بہت لعنت ہے، بہت دوری ہے قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔